اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس انتہائی اہم ہے۔ ہم نے پہلے جو بات کی ہے وہ حروف پہ بات کی ہے اور یہ بتایا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کس کیفیت سے ادا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تجوید گھومتی ہے حروف پر، اور حروف کا تعلق مخارج کے ساتھ ہے۔ آپ کا جو یہ منہ ہے، آپ کا اندرونی جو حصہ ہے منہ کا، اس میں مختلف حصے بتائے تھے، زبان تھی، ہونٹ تھے، اس طرح حلق تھا، تو یہاں سے مختلف جگہوں سے حروف ادا ہوتے، تو سارے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ہم بات کریں گے انہی حروف کو ہم نے پالش کرنا ہے، یعنی کون سا حرف کس طریقے سے ادا ہوگا۔ موٹا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، اس کو کس حد تک اس میں آواز کنٹینیو رکھیں گے، کہاں کس حرف پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ کس حرف کو کس طرح پڑھیں، ان کو کہا جاتا ہے صفات حروف۔ البتہ بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کا لاگو کرنا انتہائی اہم ہے، کمپلسری ہے۔ اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو نماز آپ کی باطل ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو لازمی صفات ہیں جن کا ادا کرنا حرف میں، اس کا اپلائی کرنا لازم ہے، ان کو صفات لازمی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی ضدیں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ایک صفت کہتی ہے کہ میرے حرف کو موٹا پڑھو، تو اس کے مد مقابل ایک صفت آگے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں میرے حروف کو باریک پڑھو۔ تو اپوزٹ، ایک صفت کہتی ہے موٹا، دوسری کہتی ہے باریک۔ ایک صفت کہتی ہے میرے حروف جب ساکن ہو جائیں تو اس پہ آواز جاری رہے گی، دوسری صفت آ جاتی ہے اس کے سامنے، وہ کہتی ہے نا میرے حروف کو آپ نے آواز جاری نہیں رکھنی بلکہ وہاں ایک سٹاپ کرنا ہے۔ تو کیونکہ ان کے مد مقابل بھی صفات ہیں تو ان کو متضاد صفات بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو کامن اس کا نام ہے وہ ہے لازمی صفات، صفات لازمی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے صفات بھی ہیں کہ جن کو ادا کرنا لازم تو نہیں ہے، لیکن ایک قاری، ایک وہ انسان کی جو قرآن کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اس کی قرأت کو اچھے انداز سے پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے سزاوار ہے کہ وہ ان صفات کو بھی لاگو کرے تاکہ آپ کی قرأت خوبصورت ہو جائے۔ یہ جو صفات لازمی نہیں ہے لیکن خوبصورتی کے لیے ان کو ادا کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے صفات عارضی۔ صفات عارضی یعنی کہ اس کو عارضی طور پہ آپ ادا کریں گے، اگر کہیں ادا نہ بھی کریں تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، لیکن خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی لحاظ رکھیں، صفات عارضی کو۔ تو سب سے پہلے ہم صفات عارضی پہ بات کریں گے۔ صفات عارضی میں سے ہم اہم ترین صفات کو پڑھیں گے، آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صفات عارضی اور لازمی فرق یہ ہے کہ لازمی میں نے عرض کیا کہ ان کے مد مقابل کچھ صفات پائی جاتی ہیں، متضاد صفات، لیکن جب آپ صفات عارضی پہ بات کریں تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں صفات غیر متضاد، یعنی ان کے مد مقابل کوئی صفت نہیں ہے۔ پہلی صفت صفات عارضی میں سے صفت صفیریہ ہے۔ صفت صفیریہ، صفیریہ کے ہم نے حروف بھی پڑھے ہیں، ان کو ہم حروف صفیریہ کہتے تھے۔ اور حروف صفیریہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے حروف جن کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ سیٹی کی آواز جب ہم سوال کریں جناب یہ جو سیٹی والے حروف ہیں کون کون سے ہیں، تو آپ کے سامنے 3 حروف آئیں گے، حرف صاد، حرف سین اور حرف زا۔ میں نے اکثر جب سوال کیا کہ جی ان 3 حروف میں تو سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، صفت صفیریہ پیدا ہوتی ہے صاد سین زا میں، لیکن سب سے زیادہ صفت کس حرف میں پائی جائے گی؟ تو اب بھی آپ تھوڑا سوچیں آپ کے ذہن میں کون سا حرف آ رہا ہے۔ جب میں پوچھتا ہوں تو اکثر یہ بتاتے ہیں حرف سین، تو جناب یہ جواب آپ کا غلط ہے، حرف سین نہیں، حرف صاد میں سب سے زیادہ یہ صفت پائی جائے گی۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حرف صاد میں باقی صفات بھی پائی جاتی ہیں،
صفت استعلا پائی جاتی ہے، صفت اطباق پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے حرف صاد موٹا ادا ہوتا ہے، صفت رخوت پائی جاتی ہے، آواز اس پہ کنٹینیو رہتی ہے۔ تو ان تمام صفات کی وجہ سے جو صفت صفیریہ جس میں قوی اور زیادہ ہے وہ حرف صاد ہے، لہذا صاد میں سب سے زیادہ، اس کے بعد سین، اس کے بعد حرف زا۔ یہ زا وہی ہے کہ جو را کے بعد آتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حرف صاد کی مثال الصلاۃ، حرف سین کی مثال والسلام، حرف زا کی مثال الزجاجہ، الزجاجہ، الصلاۃ والسلام الزجاجہ، والعصر، والعصر، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ یہ صاد کی پریکٹس بہت ضروری ہے، موٹا بھی پڑھنا اس کو، جیسا کہ اہدنا الصراط، اہدنا موٹا، الصراط۔ اس طرح اور مثالیں آپ دیکھ لیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، ووصى بها، ووصى بها۔ سین کی مثال نستعین، نستعین، السلام، السلام۔ زا کی مثال الزجاجہ، نزل، نزل، اذا زلزلت الارض، زلزل، زلزل، انزلناہ، زلزلناہ۔ یعنی دیکھیں سیٹی کی آواز، تو لہذا یہ جو تین حروف ہیں صاد، سین، زا، اس میں صفت صفیہ پائی جائے گی۔ اس کے بعد جس صفت کی باری آتی ہے صفت قلقلہ، بہت اہم صفت ہے صفت قلقلہ۔ قلقلہ 5 حروف میں پائی جاتی ہے۔ قلقلہ ہوتا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں، قلقلے کا جو معنی ہے وہ ہے آواز کا بند ہونے کے بعد دوبارہ ظاہر ہونا۔ جب یہ 5 حروف جن کا مجموعہ ہے قطب جد، قوف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جب بھی ساکن ہوں گے، شرط ساکن ہونا ہے۔ 5 حروف میں جب بھی کوئی بھی حرف ساکن ہو جائے گا تو پھر آواز ایک دفعہ بند ہوگی، دوبارہ ظاہر ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ جب سورہ توحید پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، آخر میں دال ہے اور دال ساکن جب کریں گے تو پھر احد، یعنی اگر آپ یوں کریں گے احد، آواز بالکل بند رہے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے، لہذا آواز بند ہوگی لیکن پھر ظاہر ہوگی۔ احد، احد، صمد، لم یلد ولم یولد۔ اس طرح لہب میں دیکھیں، مسد، حطب۔ اس طرح قاف ساکن ہو جائے، الحق، اگر آپ کہیں گے الحق تو غلط ہو جائے گا، لہذا آپ نے آواز ظاہر کرنی، الحق، الطہر، 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 فوسطنا، فوسطنا، ابواب۔ اب دیکھا باب، ابواب، یہ غلط ہے، آواز ظاہر کرنی ہے، ابواب۔ اچھا، اس کی ہم انشاءاللہ بعد میں اس کی کوئی صورت خاص لیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو یہ صفت قلقلہ پہلے آپ ذہن رکھیں، یہ بالکل سادہ ہے، 5 حروف ہیں، قطب و جد جن کا مجموعہ ہے، شرط یہ ہے کہ یہ ساکن ہو جائیں۔ البتہ ایک مرحلہ مزید آگے آتا ہے، صفت قلقلہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، صفت قلقلہ، قلقلہ صغریٰ، قلقلہ کبریٰ، چھوٹا قلقلہ اور بڑا قلقلہ۔ ان 5 حروف میں سے، قطب و جد میں سے اگر کوئی حرف ساکن ہو جائے کلمے کے درمیان میں تو چھوٹا قلقلہ ہوگا، اگر آخر میں ساکن ہو جائے تو پھر بڑا قلقلہ ہوگا۔ جیسا کہ ایک مثال دیتے اس میں دونوں یہ مثالیں آئیں گی، ابواب۔ اب دیکھیں ابواب میں شروع میں با ہے اب، اور آخر میں با ہے، ابواب، لیکن دونوں میں قلقلہ ہے، فرق ہے، جو اب پہلا قلقلہ ہے اس میں آپ نے چھوٹا قلقلہ کرنا ہے،
تھوڑا سا، یعنی اب 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 صرف. لیکن جب آخر میں ساکن کریں گے تو تھوڑا سا شدید قلقلہ ہوگا، بڑا ہوگا. اب واب اب واب ب اب واب. اور مزید یہ ذہن میں رکھیں، اگر ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آخر میں ساکن ہو جائے اور پھر اس پہ شد کی صورت آئے تو پھر قلقلہ شدید ہوگا. تھوڑا سا قلقلہ یعنی اس میں سخت ہوگا اور بڑا قلقلہ ہوگا. اس کی مثال انشاءاللہ ہم دیتے ہیں. یہ صفت قلقلہ ہے. اس کے بعد ایک اور صفت کا ہم اضافہ کرتے ہیں، صفت نبر. صفت نبر ذہن میں رکھیں، انتہائی اہم ہے، اس میں مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. یہ صفت حمزہ میں پائی جاتی ہے. بالکل سادہ میں انداز میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ صفت قلقلہ کا الٹ سمجھیں. قلقلہ کیا بتایا تھا کہ آواز بند ہوتی ہے پھر ظاہر ہوتی ہے، لیکن صفت نبر اس کا الٹ ہے، پہلے آواز ظاہر ہوتی ہے اور پھر بند ہوتی ہے، خصوصاً جب حمزہ ساکن ہو. مثال کے طور پہ سورہ علق پڑھتے ہیں تو اس میں اقرا، اب اقرا کے بعد حمزہ ساکن ہے لیکن وہاں نبر ہے، یعنی آواز ظاہر ہو کے بند ہوگی اور ایک جھٹکا سا محسوس ہوگا، سٹاپ ہوگا لیکن فوراً. اقرا 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 مؤمنون ان کنتم مؤمنین مؤمنین مؤمنین. یہ حمزہ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. خصوصاً دیکھیں ما اس کے آخر میں حمزہ ہے تو وہاں بھی آپ نے جب حمزہ پہ سٹاپ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے، ما ما اقرأ مؤمنون. یہ صفت نبر ہے. اس کی انشاءاللہ مثالیں ہم آگے دیتے ہیں. اس کے بعد آج کے درس کی آخری اور لاسٹ صفت، صفت تکریر. صفت تکریر یہ بھی بالکل سادہ ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. را میں پائی جاتی ہے، را میں تکرار. تکریر کے نام سے آپ کو پتہ چل گیا تکرار. البتہ اس صفت سے کچھ یعنی استفادہ غلط کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ تکرار کا مطلب واقعاً اردو والا تکرار ہے، اور وہ مثلاً سورہ الرحمن جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کیونکہ صفت تکریر را میں پائی جاتی ہے تو ہم تکرار کریں گے الرحمن. یہ غلط ہے، یعنی کہ بار بار تکرار نہیں کرنا. جب را کو ادا کریں گے تو آپ محسوس کرتے ہیں، را کو جب کہتے ہیں تو شروع محسوس ہوتا ہے کہ را ساکن ہے، را را را. خصوصاً یہ صفت آپ کو کام دیتی ہے جب آپ را کے اپنے احکام پڑھتے ہیں کہ جس مقام پہ را کو موٹا پڑھنا ہے، کس مقام پہ را کو باریک پڑھنا ہے. تو تکریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے را میں 3-4 را کو تکرار کر دینا. تکریر یعنی کہ را کو ادا کرتے وقت شروع میں ایک را آپ کو خاموش را، سائلنٹ را آپ کو محسوس ہوگا، را را. الرحمن 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 الرحیم الرحمن الرحیم. آج کی ہم نے 4 صفات پڑھی، صفت صفیریہ، صفت قلقلہ، صفت نبر اور صفت تکریر. اس کی پریکٹس کے لیے ہم ایک صورت لیتے ہیں، سورہ توحید میں، کیونکہ قلقلہ ہر آیت میں آ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے سورہ توحید کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ توحید میں کچھ کامن مسٹیکس ہیں، اس میں دیکھیں آپ. قل شروع میں قاف ہے، موٹا پڑھیں گے. قل هو اللہ، اللہ کو موٹا پڑھیں گے. احد، حا کو آپ نے صحیح ادا کرنا ہے، احد. پھر دال میں قلقلہ، احد. دوسری آیت میں اللہ کو موٹا، اور صاد میں صفت صفیریہ اللہ الصمد، آواز جاری رہے گی، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور صفت صفیریہ کی وجہ سے سیٹی کی آواز پیدا ہوگی. اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد لم. اب لم پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، میم میں قلقلہ نہیں ہے، دال میں
لم یلد ولم یولد یولد یلد دال ظاہر کرے یلد اور پھر یولد ولم یکن لہ یہاں اکثر غلطی کرتے ہیں ولم یکن لاہ پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے ولم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا کفوا احد احد اب سورہ کوثر دیکھیں اس میں بھی ہماری مثالیں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ أبتر أبتر شروع میں حمزہ ہے پھر فوراً عین ہے اعطینا تو آپ کو موٹا پڑھیں گے پھر کوثر کوثر نہیں پڑھیں گے کوثر پھر فصلی فصلی صاد کو موٹا پڑھیں گے ربک ونحر یا ونحر پڑھیں گے تو پھر یہ غلط ہے ونحر حروف حلقیہ اور آخری آیت میں ان شانیہ میں اکثر پڑھ دیتے ان شانیہ کا غلط ہے شانیہ هو الاب ابتر با پہ قلقلہ صغرا ابتر اس صورت کو ہم آخر میں تلاوت کے لہجے میں پڑھتے ہیں تاکہ جو احباب تلاوت کا شوق رکھتے ہیں وہ اس کی پریکٹس کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ آج کی اس لیکچر کو غور سے سنیں گے اس کی پریکٹس کریں گے اور مزید اس کو آگے آپ احباب کو بتائیں گے ظاہر سی بات ہے آپ خود بھی پریکٹس کریں جب آگے بتائیں گے تو خود بتانے سے آگے سکھانے سے آپ اس کی زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس کو صرف یاد نہیں کرنا عملی طور پہ اس کو قرآن کھول کے جو ہم صورتیں بتاتے ہیں اس کی پریکٹس کریں تاکہ اس میں دن بدن امپرومنٹ آئے انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ